السلام علیکم پاکستان، ویلکم عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت لگتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے۔ اگرچہ بہت سے ہفتوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلاء، ان کی پارٹی کے ممبران اور ان کے حامی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئین کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر اندر کروانے ضروری ہیں۔ یہ صرف یہی نہیں، پاکستان کا آئین اور قانون بھی کہتا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف سے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ 90 دن جن کی رٹ لگا رکھی تھی، اور پاکستان کا ظاہر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 224 اور 105 کیٹیگوریکلی یہی بات کہتے ہیں، لیکن اب جب کہ 90 دن گزر چکے ہیں تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے اسپوکس پرسنز یہ کہتے ہیں کہ اب 90 دن میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو کیا 2 مہینے بعد ہوئے، اور کیا سال بعد ہوئے، اور کیا 6 ماہ بعد ہوئے۔ اور جو آفیشیل پوزیشن ان کی نظر آتی ہے، یہ تو میں ذرا آپ کو ان آفیشیل بات بتا رہی تھی جو ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہیں، لیکن جو آفیشیل بیان ان کا سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اکتوبر کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، اشارہ دیا جاتا ہے کہ جی اکتوبر میں اگر اکٹھے سب الیکشنز ہو جائیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ شکوہ کیا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ جو مذاکرات ہیں اس میں صرف اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تک سگنیچرز کیے ہیں، اور فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور بیرسٹر علی ظفر، ان تینوں کے سگنیچرز اس پر موجود ہیں۔ سو ان کی جانب سے یہ شکوہ ہے کہ شاید ان کی جو پی ڈی ایم کی جانب سے یہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، اور ابھی آفیشیل ڈیولپمنٹ بھی ویسے اس پہ یہی ہوئی ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگ لیا گیا ہے۔ 3 بہت کی پوائنٹس ہیں جس پر کنسنسس تقریباً ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ تمام الیکشن اکٹھے کروائے جائیں، بھلے وہ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، سب اکٹھے الیکشن کی طرف جائیں جو اکتوبر کی بات کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب الیکشن ہو جائے تو اس نتیجے کو تمام سیاسی جماعتیں منوعاً تسلیم کریں، دھاندلی کا شور نہ مچائیں۔ اور تیسرا یہ کہ تمام تر الیکشنز کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر ہونے چاہیے۔ یہ آگے اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ ذرا آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ کیا قانونی پیچیدگیاں راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اپیرنٹلی، اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اب 10 مئی کو طلب بھی کر رہی ہے۔ سو اس کیس کی کیا نیٹیگریٹیز ہیں یہ بھی سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں جی شعیب شاہین صاحب، پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر، اور ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں، پاکستان کے مایہ ناز پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اور ڈیفنس کومنٹیٹر۔ دونوں معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذرا قانونی نکتہ شعیب شاہین صاحب سے سمجھیں، میں جنرل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ جنرل صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب پر جو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ قانونی طور پر کس حد تک یہ درست ہوگا، کتنا ساؤنڈ ہوگا یہ فیصلہ؟ اس پر تو شعیب شاہین صاحب سے رائے لیں گے ان کی قانونی، لیکن خان صاحب بہت مہینوں سے شور مچاتے آ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے اور نااہل کرنے کا جو منصوبہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہلی کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور قانونی طور پر بھی عدالت نااہل کیا کرتی ہے۔ اب آگے بڑا سیریس معاملہ جو ہے عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ لگتا ہے ہونے جا رہا ہے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ توشخانہ کے کیس جو ہے وہ ہے تو ایک یک طرفہ کہ آپ باوجود اس کے کہ ایک شخص ایک چیز ایک آئٹم خریدتا ہے، اس کی ملکیت ہوگی یا وہ بیچے نہ بیچے، لیکن اس کو اتنا پمپ اپ کیا ہے، اور جو باقی انفارمیشن ہے، باقی جتنے بھی لوگوں نے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لیا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں آتا، تو ہے تو صحیح یہ وکٹمائزیشن نظر آتی ہے۔ لہذا آبجیکٹو تو وہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ پیریڈ ایک مقرر ہو جائے گا کہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی سلسلہ انہوں نے کرنا ہے، نااہلی کرنی ہے یا اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، جو بھی ہو۔ یہ ایک obvious سی چیز ہے، لگتا یہی ہے کہ الیکشن جو ہوں گے وہ عمران خان کے بغیر کرائے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ان الیکشنز کو جو اس کو نکال کے کیے جائیں گے، جس میں میاں صاحب میاں نواز شریف کو وہ اپیل والا 1 مہینے کا جو قصہ دے رہے ہیں کہ جی یہ ابھی
کرنے کی اپیل ہوگی سو موٹو کے خلاف تو اس پہ ان کو بری کرایا جائے گا. تو اچھا وہ الیکشن ہوں گے اور یہ الیکشن سے باہر ہوں گے. تو بظاہر یہی جی. شعیب شاہین صاحب، آپ نے جلد صاحب کا تجزیہ سنا. آپ کی اس حوالے سے ایک تو اپنی رائے بھی بتائیے گا اور قانونی طور پہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا ہے، اس کو آپ قانونی لینس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ پچھلا 1 سال اتنا رگیدا گیا توشہ خانہ کے ایشو کو. آپ اگر اس کو موازنہ کر لیں پچھلے دنوں جو مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا اور اس کے جو آف دی ریکارڈ انٹرویو کا وہ حصہ جو سبسیکوینٹلی ریلیز ہوا جس میں وہ خود مان رہی ہیں ہاں جی اس نے گاڑی لی. اچھا گاڑی تو رول کے مطابق نہیں لی جا سکتی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. یعنی اور جو نواز شریف صاحب نے گاڑی لی وہ بھی ان کو نہیں پتا. جو زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے گاڑی لی وہ بھی ان کو شاید نہیں پتا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ریکارڈ انہوں نے جمع کرایا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کے بعد وہ توشہ خانہ کا وہ پریشر جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ 12 کے پتہ نہیں 15 گھڑیاں لے کے وہ بیچ چکے ہیں یا باقی لوگ بیچ چکے ہیں جس نے لی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے توشہ خانہ کے مطابق رولز ہیں اس کے. پہلے 15% تھا پھر 20% ہوا اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا 50% کر دیا. حالانکہ میری اب وہ رولز امینڈ ہوئے ہیں کہ 50% پہ بھی نہیں لے سکیں گے، 100% آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو میری رائے میں یہ ہے کہ اس کی پبلک آکشننگ ہونی چاہیے. پبلک آکشن کے ذریعے جس کو جو کیونکہ پبلک منی ہے اس کے مطابق یہ چلنا چاہیے. بٹ دی کوشچن از کہ اکارڈنگ ٹو رولز اگر ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ کمیٹی نے جو اس چیز کی ایویلویٹ کر کے اماؤنٹ ڈٹرمن کر دی اور وہ پیسے دے کے کسی نے کوئی چیز لے لی، دین اٹ از دی پراپرٹی آف دیٹ پرسن جس کو وہ مل گئی ہے. اب وہ اس کو بیچے، اس کو وہ رکھے، اس کو وہ ڈسپوز آف کرے، اس کو وہ کسی کو گفٹ کرے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ جناب یہ چیز کیوں آپ نے ڈسپوز آف کر دی ہے، کیوں آپ نے اس کو بیچ دی ہے یا کسی کو گفٹ کر دی ہے. تو یہ تو آپ کو اختیار نہیں ہے. بالکل تو یہ صحیح. بات ہی غلط ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی ہو جاتی ہے. صحیح. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جو اس کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے جی ڈکلیئر کر دیا تھا لیکن جو ہمارے پاس تھا وہ ود ان ٹائم نہیں کیا، تو دیٹ از دی اونلی اماؤنٹ جس کو انہوں نے ایکشن لا میں لا کر کے اس کے پراسیکیوشن کا کیس بھیج دیا ہے. میری نظر میں اس میں کوئی جان نہیں ہے until and unless کہ جس طرح کی آج کی سچویشن ہے کہ اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ہمارے ادارے، ہمارا الیکشن کمیشن اور یہ سارا مینوپولیٹ کر کے مینیج کر کے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے تو لیکن اب سچویشن بدل گئی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف تمام مقتدر طبقے، حلقے، ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ سارے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارے مل کے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کو اگر شکست نہیں دے سکے اور ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، تو اس وقت اگر عمران خان کے بغیر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو دنیا میں کوئی شخص تسلیم نہیں کرے گا. اس اچھا. کی کریڈیبلٹی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور ایسی سچویشن میں پاکستان بہتری کی طرف جانے کی بجائے پاکستان مزید تنزلی کی طرف جائے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ اب کوئی ادارہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جوڈیشری یا تمام پولیٹیکل پارٹیز اب اس کو فیس کر سکتی ہیں یا برداشت کر سکتی ہیں کہ پوری دنیا میں ہم ایک تماشا بنے. وہ تو آلریڈی بھی بنے ہوئے ہیں اور پاکستان بالکل تباہی کے دہانے میں کھڑا ہے، وہ مزید تباہی کی طرف چلا ہے. عمران خان کو مائنس کرنے میں ہم ساری ظاہر کر دیں. شعیب شاہین صاحب، میں جنرل صاحب کی طرف بھی ایک سیاسی سوال لے کے جانا چاہ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کوئکلی یہ ذرا بتائی گئے قانونی نقطہ ایک اور بھی ہے. آج جو خواجہ حارث صاحب خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو درخواست دائر کر دی تھی، جو 2 درخواستیں خان صاحب کے وکلاء کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، مسترد ہوئی ہیں عدالت کی جانب سے، تو وہ یہ تھیں کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں.
انہوں نے اس چیز پہ کویشچن مارک کھڑا کیا ہے کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے, سیشن کورٹ اس کی سماعت نہیں کر سکتی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اس درخواست دیکھیں پہ؟ اس وقت تو ان درخواستوں کو خارج کر دیا ہے. یہ درخواستیں آگے چیلنج ہو سکتی ہیں بیفور دی ہائی کورٹ. اب وزار عمران خان صاحب اس کو چیلنج کریں گے, تو ٹل دین جب تک کہ وہ آرڈر سیٹیسفائیڈ ہو یا سسپینڈ نہ ہو اس وقت تک تو یہ پروسیڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں ہے. بالکل لیکن صحیح. بات پھر وہی ہے کہ until and unless that order is in the field اور آگے چیلنج ہوتا ہے اور اس کا کیا فیٹ آتا ہے, بہرحال یہ تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ اگلے ہائر فورم اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. اچھا جنرل امجد شعیب صاحب, آپ نے شعیب شاہین صاحب کی قانونی گفتگو سنی. شعیب شاہین صاحب نے وہی بات کی جو بہت سے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنتے ہیں, بھلے کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, ڈرائنگ روم ڈسکشن سن لیں, آپ ٹی وی پر دیکھ لیں, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن جو ہے وہ عوام تسلیم نہیں کرے گی. اور ظاہر ہے اس وقت جو اسٹریٹ پاور عمران خان صاحب کے پاس ہے وہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں کی ملا کر بھی اس کا 10% بھی نہیں بنتی. یہ بڑی کلیئر بات ہے اور اسی لیے ظاہر ہے وہ الیکشن سے ذرا تھوڑا سا کنی کتراتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. لیکن کیا نواز شریف صاحب اس بات پر یہ پلی نہیں لیں گے کہ میرے بغیر بھی تو الیکشن 2018 ہوا تھا نا, کیونکہ اب بات تو چل پڑی ہے اس بات پہ جو عمران خان کہتے تھے کہ ضد جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ہے جس کے ہاتھوں میں اب یہ نظام سارا چل رہا ہے. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, کون جیتنے جا رہا ہے, کس کا پلڑا آپ کو زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب اس وقت 13 جماعتوں کی کولیشن جو ہے اور جو الائنس ہے اس کا حصہ ہے. تو اگر وہ ان کو بہت ہی سمجھا جائے تو تب بھی 13 جماعتیں ایک جماعت کے سامنے ٹھہر نہیں سک رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت پولیٹیکل اور اگر ہم ووٹ پار کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں ان کی حیثیت تو وہ مضبوط نہیں ہے. وہ اس وقت آپ یوں کہہ دیں کہ مکمل طور پہ اگر بےمانی نہیں ہے تو کم از کم ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. باقی کیونکہ ان کی پارٹی باقی کے لوگ تو انٹیکٹ ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی ان کے بغیر ہی یہ الیکشن لڑکے آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میاں صاحب کا آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 13 پارٹیوں کا حصہ ہے وہ. زیادہ تو شعیب شاہین بات کر رہے تھے کہ 13 جماعتیں بھی آج چھٹی پھر رہی ہیں الیکشن سے, دنیا ساری البتہ جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں یہ حکومت جو چاہتی ہے پر گزرتی ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی چیکنگ نہیں ہے, کوئی عدالتی حکم نہیں ہے. عدالت حکم دے تو وہ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. لہذا عوام شور مچائیں یا جو بھی کریں, یہاں پہ الیکشن یہ کروا دیں گے. بے شک ٹرن آؤٹ 10% ہو, 15% ہو, یا وہ بھی نہ ہو, اس سے بھی کم ہو, بے شک گنگ بھی کرنی ہے. جو یہ اس میں شامل کرا رہے ہیں ایگریمنٹ میں یہ نکتہ کہ الیکشن کو منوان تسلیم کیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لارج سکیل ریگنگ کرنی ہے لیکن آپ نہیں بول سکیں گے کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ پہ دستخط کیا ہوں گے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ نقطہ نکلوائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی الیکشن کے بارے میں کیا کہتی ہے, جو آبزرورز ہیں انٹرنیشنل وہ کیا کہتے ہیں, پاکستانی آبزرور کیا کہتے ہیں اور ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ کیا کہتے ہیں. آپ کسی کینڈیڈیٹ کا یہ حق مار نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ لارج سکیل دھاندلی ہو جائے کہ عمران خان یا کوئی اگریمنٹ کر لے کہ جی وہ اس کا گلا دبا دیا جائے گا, وہ بولے گا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ. وہاں پہ آپ کو بلاک کیا جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کے ذریعے اور کرنی دھاندلی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے. دیکھیں نا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جانبداری میں کسی کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ قطعاً. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مرضی کی بن رہی ہیں, کچھ شک رہ جاتا ہے کہ وہ جو یہ چاہیں گے وہ کریں گے. بالکل وہ کم از کم کھلا رہنا چاہیے کہ آپ یہ نقطہ مت مانیں کہ الیکشن کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جنرل صاحب, وہ توہین عدالت نام کی بھی ایک چیز ہوتی تھی, ایک چڑیا ہوتی تھی توہین عدالت نام کی, جس پر ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر
یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے ان کو گھر جانا پڑا تھا کیونکہ معزز عدالت نے کہہ دیا تھا کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. آج وہی سپریم کورٹ ہے، لیکن آج اسی سپریم کورٹ پہ بلکہ الٹا باقاعدہ ججز کے نام لے کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، باقاعدہ نازیبا قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں. وہ توہین عدالت والا معاملہ تو گول ہی ہو گیا بیچ میں سے، اور عدالت نے بھی کوئی اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام منافق جو اس وقت یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کہتے تھے کہ 10 وزیر اعظم بھی قربان کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. آج جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا، آئین کو نہیں مان رہے، الیکشن کو نہیں کروانا چاہتے، اور ہر طرح کے ہیلے بہانے وہ سب کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ بات کر رہی ہیں اس کی توہین عدالت کی. عدالت بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالت اس معاملے میں شبہ رکھتی ہے کہ کوئی ایسا حکم دیا جائے تو کیا امپلیمنٹ ہو سکے گا. امپلیمنٹ ان لوگوں نے کرنی ہے، وہ سارے تو آج دوسری طرف کھڑے ہیں، عدالت کو رکید رہے ہیں اتنی دلیری سے. جو خواجہ آصف کی تقریر ہے، جو رانا تنویر کی تقریر ہے، اگر وہ آپ سنیں تو لگتا ہے کہ بالکل منہ زور ہوئے پڑے ہیں. یہ بالکل ان کو بے لگام، کوئی یعنی کسی چیز کا کوئی خوف ڈر ہے ہی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جہاں سپریم کورٹ لازماً یہ ایک میسج ان کو مل رہا ہے، اور وہ لازماً اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم ایک آرڈر دے دیتے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں کرتے تو فائدہ کیا. اب والا آرڈر موجود ہے اور سپریم کورٹ پہ بس نظر آتا ہے. اب آپ آج سوچ لیجئے کہ کیا اگلے 7-8 دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے زمین پہ. نہیں 14 مئی تو بھول جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو جولائی کی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جولائی سے بھی آگے چلا جائے، جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. نہیں مگر سپریم کورٹ کا آرڈر تو 14 کا بھی باقی ہے نا. جی وہ تو نہیں، وہ تو واپس نہیں ہو گیا، وہ تو وہی موجود ہے، لیکن اس کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اس کا کوئی وقار ہے، کیونکہ وہ آرڈر کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں، رکیت دیا ہے، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور اس حالانکہ اور آج اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. میں شعیب شاہین صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے جنرل صاحب سے بات ہو رہی تھی، شعیب شاہین صاحب، آج سپریم کورٹ میں دوران سماعت اس جانب اشارہ بھی کیا گیا کہ عدالت اپنے 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، پھر جو قانون کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے گا. تو آپ کو چیزیں کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں؟ کم از کم مجھے تو بالکل بھی 14 مئی تو بھول ہی جائیے. 14 مئی تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ الیکشن ہو سکیں گے کسی صورت میں. دیکھیں جی، ایک تو جنرل صاحب کی میں بڑی امپورٹنٹ بات کو بارو کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج خود اس کو فیل بھی کیا ہے، اور کئی پہلے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی ریزلٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور ریزلٹ ایکسیپٹنس ہمیشہ ان کا ریزلٹ کے کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ریزلٹ کس طرح ہوا ہے. ہر کوئی ایکسیپٹ کرے گا. اگر انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، کیا یہ کراچی کا جو الیکشن ہوا ہے ہم اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہہ دیں گے کہ جو انہوں نے اسی الیکشن کمیشن نے کرایا ہے؟ تو اگر اس طرح سے اگر الیکشن کرانے ہیں، جو بلدیاتی الیکشن ابھی کراچی کے ہوئے ہیں، اگر یہ طرز عمل ہے تو مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی نے یہ رول کیسے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے پرنسپل کہ جی ٹھیک ہے جیسا بھی الیکشن ہوگا ہم سب ایکسیپٹ کریں گے. جیسا کا لفظ تو اس میں انہوں نے نہیں لکھا، بالکل. لیکن اس کے اندر بدنیتی نظر آتی ہے پی ڈی ایم کی اور ان کی جماعتوں کی، کیونکہ یہ تو ظاہر الیکشن کمیشن نے ابھی آج حیرانگی کا اظہار کیا، سپریم کورٹ نے بھی، اور پچھلے دنوں بھی 19 تاریخ کو سپریم کورٹ نے ان کی ایک اپلیکیشن خارج کی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں فنڈز مل بھی جائیں تب بھی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ آپ کو یاد ہے شعیب شاہین صاحب 2014 کی، آپ کو یاد ہے اسٹرکچرڈ دھاندلی، اسٹرکچرڈ ریگنگ؟ جی، آرگنائزڈ ریگنگ. اس کے اوپر پھر کمیشن بنا تھا، اور کمیشن بننے کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی ریگنگ تو ہوئی ہے لیکن آرگنائز نہیں تھی. تو کویسچن یہ ہے کہ اب یہاں آرگنائز ریگنگ کا ان کا پلان ہو سکتا ہے، اور اس پہ کانشیس ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور یہ ایز اے میٹر آف روٹین نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس میں لکھنا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے.
اس کے لیے تمام کنسرنڈ اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. بالکل یہ ان کی طرف سے کنڈیشن ہونی چاہیے, نہ کہ ان کی یہ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ جی سارے ایکسیپٹ کریں گے. ایکسیپٹیبلٹی تو اس کے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اب اس پہ ہم آگے آتے ہیں کہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے بغیر بھی تو الیکشن ہوا تھا. بھائی نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ ہیں اس وقت بھی. نواز شریف صاحب ایبسکانڈر ہیں, یعنی مجرم بھی ہیں, بھگوڑے بھی ہیں. 4 سال پہلے اسی پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے سگے بھائی نے ایک بیان الفی دیا تھا کہ جی 4 ہفتے یا 6 ہفتے بعد وہ واپس 6 آ ہفتے جائیں بعد گے. جی. اب 6 ہفتے تو کیا گزرنے تھے, 6 سال گزرنے کو ہیں. اور وہ صاحب دبئی تک سعودی عرب تک آتے ہیں, یورپ سارا گھومتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, ہر جگہ ان کو آنے جانے کی اجازت ہے. علاج جو ہے وہ لندن کا ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے. اور اسپیشلی آج کے سرکمسٹانسز میں جب ان کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے اور انہی کی ایک ایکسٹینشن پی ڈی ایم کی انٹرم سیٹ اپ میں اور پورے پاکستان میں ان کے مقتدر حلقے بیٹھے, ان کے ساتھ بڑے تعلقات ٹھیک ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان کا رخ نہیں کرتے. تو ان کا اور عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان کو گولیاں لگیں, جی وہ بالکل زخمی ہوئے. میں ایک جی فکرہ پلیز. کہہ دوں, زخمی ہوئے, ان کو گولیاں لگیں اور آج وہ 150 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, ہر روز عدالتوں میں ہوتے ہیں. اور یہ جان بوجھ کے ان کو عدالتوں میں پھنسایا ہوا ہے بجائے اس بات کے کہ ان کو فری فیئرلی موقع دیا جائے تاکہ وہ پبلک میں جا کر کے اپنی الیکشن کمپین کر سکیں. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے جی بریک پہ جانے سے پہلے کوئک کویسچن آپ کی طرف چھوڑے جاؤں شعیب شاہین صاحب. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب چونکہ کنوکٹڈ کرمنل تھے اس لیے ان کے بغیر الیکشن ہو گئے. وہ تو چلیں ایبسکانڈر تو وہ 2019 کے اینڈ پہ جا کے بنے. گزارش یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے تقریباً یہی چیخ کے بتا رہے ہیں عوام کو کہ مجھے اسی سزا دے کر نااہل کرنے کا پلان ہے کیونکہ میاں صاحب کی ضد ہے لندن میں بیٹھ کر. یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب اگر عمران خان صاحب وہ فرد جرم عائد کرنے کا تو فیصلہ ہو گیا ہے, اگر ان کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے تو یہی پلی لے کر پھر عمران خان مخالفین بھی آئیں گے کہ جی اگر نواز شریف کو سزا ہوئی اور ان کے خلاف ان کے بغیر الیکشن ہو گئے 2018 کے, تو آپ 2022 کے اینڈ پہ یا 23 میں جو ہے الیکشن عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ابھی سو فار ایز آج سب کے خلاف مقدمات ہیں. ان کے خلاف تو جو مقدمات ہیں ان کی فریبولس قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. ویئرز ان کے خلاف کرپشن, منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے اور کمیشن کھانے کے اور بے نامی ٹرانزیکشن کرنے کے اور منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں, جس میں آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, فریال تالپور صاحبہ ہو گئی, حمزہ شہباز ہو گئے, شہباز شریف صاحب ہو گئے اور یہ باقی جو بھی لوگ ہیں اور نواز شریف صاحب ہو گئے. لیکن ان کا مقابلہ آپ پرچے جو پولیس کو یوز کر کے 144 کی خلاف ورزی, توشہ خانہ کا یہ کیا نام ہے 188 کی خلاف ورزی, غداری, یہ جس کو بغاوت, اور یہ وہ فریبولس ایلیگیشنز ہیں دہشت گردی جن کے اوپر کوئی سزا کا ایز سچ کانسیپٹ ہمارے ہاں پاکستان میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات میں عدالتیں اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں فیصلے کرتی. بالکل صحیح, وہ چیزیں الگ ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے کیس کا ان کے کیس کے ساتھ کوئی ریزمبلنس ہے. اچھا جنرل صاحب کے پاس بھی میں یہی سوال لے کے آؤں گی. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جنرل امجد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جب میاں صاحب اگر یہ پلی لے کر آ جائیں عمران خان صاحب کو ان کیس سزا سنا دی جاتی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر میرے بغیر 2018 کا الیکشن ہو گیا تو عمران خان کے بغیر یہ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا. اگرچہ قانونی طور پر بڑا زبردست نقطہ بھی اٹھایا شعیب شاہین صاحب نے اور ہمیں سمجھایا بھی قانونی طور پر کہ یہ کیوں ممکن نہیں, لیکن پھر بھی ایک پاسبلٹی تو ہے سیاسی طور پر. سو اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں اور امجد شعیب صاحب کی اس پہ نقطہ نظر جانے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब और शुएब शाहीन साहब, दोनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी इस बात पर, इस पॉसिबिलिटी पर कि इन केस इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको अगर उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है और इन केस उनको सज़ा सुनाई जाती है तो फिर क्या इलेक्शन की डायनामिक्स होंगी। और जिस तरह इमरान खान साहब बारहा अपनी मुख्तलिफ तकारीर में इस एप्रीहेंशन का इजहार बरमला कर चुके हैं कि भाई मुझे ना अहल करके माइनस करके, और अब तो खैर असैसिनेट करने की जो वो बात करते हैं कि असैसिनेशन का ख़तरा है, जो वज़ीराबाद में खैर हमने देखा भी, वो एक अटैम्प्ट बहरहाल की गई, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को मौजज़ाती तौर पर बचा लिया। सो इमरान खान साहब को जनरल साहब बाय हुक और बाय क्रुक ताकतवर निज़ाम इस वक्त चाहता है, जो इस वक्त इख्तदार में है, कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए। आपको क्या सिचुएशन नज़र आती है इन केस उनको सज़ा सुनाई जाती है सेशन कोर्ट की जानिब से, तो इसको फिर आप किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन की क्या डायनामिक्स होंगी? देखिए, इस डिस्क्वालिफिकेशन का में कि वो हो सकती है, इसमें इम्प्रिजनमेंट का नहीं है। अब अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये सेशन जज से आपके पास अपील के 2 स्टेप आगे मौजूद हैं। ठीक है, अपील में चले जाएंगे और अगर सजा कहीं सस्पेंड हो जाती है तो खुद इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो कैंपेन कर सकते हैं ना, कैंपेन तो चला सकते हैं अपनी पार्टी की उसके बगैर भी, कि मेरी अपीलें हैं, जब फैसला होगा देखा जाएगा, लेकिन पार्टी के लिए वो कैंपेन कर चला सकते हैं। सो जो पब्लिक अपील उनकी है वो मौजूद रहेगी। फर्क ये है कि मियां साहब मुल्क से भाग गए थे, वो मुल्क से भागा नहीं, वो मौजूद है यहाँ पे पब्लिक में, तो नेचुरली उसका पब्लिक का कांटेक्ट टूटा नहीं, जिसकी वजह से इमरान खान का जो इम्पैक्ट है लोगों के ज़हनों पे या उसकी जो अट्रैक्शन है वो मौजूद है कि जब तक कि वो चीन पे मौजूद है, अनलेस वो भी प्लेटलेट का बहाना करके भाग जाए यहाँ से तो वो अलग बात है, लेकिन वो भागा नहीं अभी तक इतना जख्मी होने के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि मैं पर्सनली समझता हूं कि उससे जान छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश बहुत होगी कि किसी तरह उससे जान छुड़ाई जाए और लाजमन उसको इलेक्शन से बाहर रख के तो कुछ ना कुछ कोई फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद है पब्लिक अपील उसकी खत्म नहीं होगी और लाजमन पीटीआई को उसका बड़ा फायदा होगा। सिर्फ एक चीज है कि रिगिंग का मामला है, बहुत ये मुझे बहुत खदशा है, लार्ज स्केल रिगिंग होगी। अच्छा। और लार्ज है उसमें पीटीआई को किसी भी सूरत में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जहां वो बाद में अपने हाथ कटे हुए देखें और फिर कुछ ना कर सकें। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस स्टेज पे उन जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो लार्ज स्केल, देखें ना, आज आप मैं बैठे हैं, हमें पीटीआई की पावर का पता है, स्टेट पावर का, हमें उनकी वोटिंग पावर का पता है, हमें पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनकी। अब दूसरी तरफ यह है कि 13 जमातें जो छुपती फिर रही हैं, इलेक्शन से जान छुपा रही हैं, बिल्कुल अपना चेहरा पार्लियामेंट के पीछे छुपाया हुआ है, उसकी बुनियाद है कि ये वो जानते हैं कि वो जीत नहीं सकते। अब अगर कल वो इलेक्शन और ये बात भी ना कर सके पीपल्स, ये पीटीआई वाले, तो फिर आप सोचें कि क्या रह गया। वो इलेक्शन जो जीता, ये अगर जीत जाती है, पीडीएम जीत जाती है, तो उसके रिजल्ट्स का बाइकआउट करना होगा। सही। अच्छा, 19-20 का फर्क वाला किस्सा नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो पीटीआई को फौरी तौर पे रिजल्ट्स को बाइकआउट करना होगा, और ये यहाँ पे एग्रीमेंट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा डेंजरस है, ये इनको बिल्कुल कॉर्नर करके। अच्छा जनरल साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, ये आपका बड़ा एक मुफीद मशवरा है इमरान खान साहब और उनकी जमात को। लेकिन ये फरमाइएगा कि अगर इन केस खान साहब को माइनस करने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं ये, और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं करते, चूँकि जिस तरह खान साहब अपनी अप्रीहेंशन का भी इजहार करते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई जो है वो अदालत के ज़रिए अगर मैं हो जाता हूँ, तो फिर ये बताइएगा कि वोटर्स की मोटिवेशन कैसी रहेगी? फिर आपको लगता है कि बेशक इमरान खान साहब कैंपेन भी करें
لیکن اس طرح سے پی ڈی ایم کو ٹکر دے سکیں گے، کیونکہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ بیٹھے کسی بھی شخص کو نااہل کروانے کے لیے اس طرح سے پرعزم نہیں ہے جتنی خان صاحب کے پیچھے ہے. باقیوں کو ہراس ضرور کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اٹھایا گیا، لیکن نااہلی ان کو صرف خان صاحب کی جو ہے نا اس کے پیچھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب ایک کنوکٹ ہو کے اپنی پارٹی کے سپریم لیڈر بنے گئے اور لندن سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. آپ امیجن کریں اس بدقسمت ملک کا حال دیکھیں. تو یہ تو ہے. اگر اس کی پارٹی جو ہے وہ کنویسنگ میں اپنی کیمپین کے دوران بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا سپریم لیڈر عمران خان ہے، سارے ڈائریکٹر اسی کے ہوں گے، ساری ڈائریکشن وہ دے گا، جو بھی پالیسیز عمران خان نے لیڈ ڈاؤن کی ہے وہی آگے کریں گے. صحیح. تو سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کا جو ڈسکنیکٹ میاں صاحب کا ہے وہ بڑا فرق ہے. یہاں اس کے ہونے کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ لازماً یہاں پہ جو سوچ اس وقت پی ڈی ایم میں ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس کو نااہل کرنا تو ایک عارضی چیز ہے، اس میں کہ ایک وقت بھی ہے، مدت ہے کہ آپ 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا. لیکن وہ کوشش ان کی یہ ہوگی، ان کو جو خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کو مکمل طور پہ سیاست سے باہر کیا جائے. بالکل. کہ خطرات مختلف نوعیت کے ہیں. یہ خالی نااہل کرنا جو ہے ڈسکوالیفیکیشن، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں شعیب شاہین صاحب کی طرف جاتی ہوں کوئکلی. شعیب شاہین صاحب اب ذرا تھوڑا سا ہم اپنی خارجی سطح پہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بلاول صاحب جو پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت گوا بھارت میں موجود ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں انہوں نے شرکت کی، اور اگرچہ بہت سی اسپیکولیشنز تھیں مینلی بیکاز جو انڈین فارن منسٹر ہیں جے شنکر، ان کی جو کچھ گفتگو سامنے آئی اس کا ایک سنپٹ سننے کو ملا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کا فارن منسٹر اگر آیا پاکستان تو میں اس کو یوں سنب کروں گا، میں اس کو یہ کہوں گا، اس کو ہم ایسے سنائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلاول صاحب کا جانا؟ کیونکہ اس پہ دو آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جب اگلا بندہ عزت نہیں کرتا اور وہ ہوسٹ کر رہا ہے، چیئر کر رہا ہے اس کو، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ریجنل انٹرسٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس میں پاکستان کی ایبسنس نہیں ہونی چاہیے تھی، تو بلاول نے صحیح کیا جا کے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کشمیر کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جب سے آرٹیکل 35A اور 370 کی ایبروگیشن ہوئی تھی بھارتی کانسٹیٹیوشن سے، اس کے بعد پاکستان کیا ایسا کر سکتا تھا which could have made a difference؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ تو اسٹیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے. اکیلا فارن منسٹر تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا. ٹھیک. اگر ریاست کا فیصلہ ہے، ہمارے ریاستی اداروں کا فیصلہ ہے، تو میرا خیال ہے ان کا جانا درست ہے پھر، کیونکہ یہ ریاستی اداروں کا کام ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سلامتی کمیٹی، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری پوری ریاستی مشینری اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے وہاں جانا، تو درست فیصلہ ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہمارا نہ جا کر بائیکاٹ کر کے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا اور یہاں بیٹھ کے اور پورے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کے یہ کہنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جس طرح کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اور وہ پروٹیسٹ زیادہ کامیاب ہوتا ہے، تو پھر نہ جانا بھی درست فیصلہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈز کرتا ہے کہ ہماری ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے، چونکہ خارجی معاملات میں ریاستی ستون جو بھی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اعتماد میں لے کے جو بھی فیصلہ ان دی نیشنل انٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک میرا آپ کے سوال کا جواب رہ گیا تھا وہ توہین عدالت جی والا. پلیز. دیکھیں 14 مئی کا الیکشن جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ برقرار ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور کرنا بھی چاہیے. توہین عدالت کے ذریعے کبھی عدالتوں کی عزت نہیں ہوا کرتی. لیکن آپ کو پچھلے سال کا واقعہ بھی یاد ہوگا، عمران خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کے متعلق ایک بات کی تھی ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، لیگل ایکشن لوں گا. اس لیگل ایکشن کو بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے ان کے خلاف سیریس کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع کر دی تھی، اور جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی. میں ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ہوں.
کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ جرم تھا آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی تھی تو آج جو کچھ خواجہ آصف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، ملک محمود اور تارڑ اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو پھر آج ذات کا مسئلہ نہیں ہے. بڑے آنریبل آدمی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ باقی جو بینچ ہے، سپریم کورٹ کی عزت اور توقیر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کی ذات کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ بڑے اچھا تمام تر پریشرز کے باوجود انہوں نے کسی ایکسٹرینیس کانسنٹریشن کو مد نظر رکھے بغیر آئین کی عملداری اور آئین کی پاسداری کے لیے فیصلے کیے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کی عزت و توقیر کا سوال ہے، اس کی انڈیپینڈنس کا سوال ہے، اور لوگوں کو جو 22 کروڑ عوام ہے، جو صرف ایک واحد ادارہ بچ گیا ہے وہ ہے عدلیہ، جس کی طرف وہ نگاہ امید کی رکھتے ہیں. وہ جو امید کی نگاہ ہے سپریم کورٹ کی طرف وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی، اپنے فیصلوں کو درآمد نہیں کراتی اور وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو کل لوگوں کے 22 کروڑ عوام کے حقوق کا جو محافظ ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ بلیک میل ہو گیا، وہ ہراس ہو گیا، وہ لوگوں کے اس طرح کے مافیا کے ہاتھوں سے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو میرا خیال ہے کہ دس از دی ہائی ٹائم، اب یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے طاقت وہ منوانی چاہیے. ان کو ہر اس شخص کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے جس نے عدلیہ کی بے توقیری کی ہے، جس نے عدلیہ کو سکینڈلائز کیا ہے، جس نے عدلیہ کے احکامات کو ڈیفائنس کیا ہے، اور جو اس وقت لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی جو واحد ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو کلیکٹیو ایفرٹس کے ذریعے اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو انارکی پھیلے گی، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو لوگوں میں مایوسی پھیلے گی، زیادہ خرابی کا چانس ہے. بالکل صحیح. پولیٹیکل پولرائزیشن آج آلریڈی موجود ہے، اس سے کوئی اچھائی نہیں ہوگی. صحیح. جب تک تو آپ نے ریسٹرینٹ کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن ناؤ اٹ از دی بیسٹ ٹائم ٹو انیشیٹ دی کانٹینٹ پروسیڈنگ. ان لوگوں کو طلب کریں اور ان کو نااہل بھی کریں، ان کو جیلوں میں بھی. بالکل صحیح. اچھا جنرل صاحب کے پاس میں ذرا بلاول والا سوال لے کے جانا چاہوں گی. کوئکلی شعیب شاہین صاحب بتائیے گا، ایگزیکٹلی نام لے کے بتا دیجیے گا ان عہدوں کے کہ کس کس پر توہین عدالت لگے گی اگر اس پہ عدالت انیشیٹ کرتی ہے پروسیڈنگ. دیکھیں، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان who is head of the who is the chief executive of the federal government, نمبر 1. نمبر 2 خواجہ آصف ڈیفنس، جس نے وہ باتیں کی ہیں، منسٹر انٹیریئر، لا منسٹر عطا تارڑ اور ملک احمد، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری دفاع، گورنر اسٹیٹ بینک. یہ تو آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ڈیفائنس کیا ہے. اور جس نے پارلیمان کے اندر یا اور مریم نواز اور پارلیمان کے باہر جس نے اس طرح سکینڈلائز کیا ہے کورٹ کو، کیونکہ پارلیمان ان کے خلاف ایکشن بنتا ہے، اور پارلیمان کے اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں آرٹیکل 69 اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کو نہیں پروٹیکٹ کرتا. جس طرح آپ دیکھیں آرٹیکل 68 پابند کرتا ہے کہ کنڈکٹ آف دی جج کو آپ زیر بحث نہیں لائیں گے، لیکن انہوں نے جس طرح کی باتیں کی، جو کچھ کیا، وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی. اور اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی بالکل کی رولنگ کے خلاف، دوست محمد کی رولنگ کے خلاف فیصلے دے چکی ہے کہ ایز سچ یہ اس طرح کی جو پروسیڈنگز ہیں، پروٹیکشن ہے، ان پروسیڈنگز کو حاصل نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بلاول ابھی گئے ہیں بطور پاکستان کے فورن منسٹر، گوا گئے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار، ان کے ساتھ کچھ صحافی بھی گئے ہیں اور بڑی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ دہلی کی بارش سے مجھے بالکل لاہور کی بارش کا سا سما لگ رہا ہے. سم آف دا جرنلسٹس آر ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس ٹرپ. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا جو بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ واقعی پاکستان انڈیا کے تعلقات بہت بہتری کی سطح پر جا رہے ہیں، یا پھر ابھی ہم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں اور کچھ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کچھ تعلقات میں بہتری آنے والی بات ہے. اس میں ہمیں 2 ایسپیکٹ اس کے ذہن میں رکھنے چاہیے تھے. خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کرنا، بات چیت اس لیے نہیں وہاں پہ کرنی کہ ہمارا نیشنل سٹانس یہ تھا کہ جب تک آرٹیکل 370 ریسٹور نہیں ہوتا انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہم بات نہیں کرتے. لہذا
یہ تو ایک مسلمہ ہماری پوزیشن ہے جس کے تحت ہمیں وہاں پہ جا کے کوئی بات چیت، کوئی ایسی گرمجوشی وغیرہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دوسرا ہے کہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. تو ایس سی او جو ہے آرگنائزیشن، اس کا چارٹر یہ ہے کہ آپ کے جو میوچل آپ کے دو ملکوں کے کوئی جھگڑے ہیں یا کچھ ہے وہ وہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے، لہذا وہ ان کی ریلیونس وہاں پہ نہیں رہتی. اب آپ یہاں پہ سارک، ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا کا ایک آرگنائزیشن سارک ہم نے بنائی تھی، اور وہ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کی نظر ہو گئی کیونکہ مودی نہیں آیا پاکستان جب یہاں پہ میں ہم نے کرنا تھا، اس کا اجلاس کرنا تھا. نتیجہ یہ کہ وہ آرگنائزیشن ہی فیزر آؤٹ ہو گئی. اب ایس سی او کو آپ اس طرح کی چیزوں کے نظر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں چائنا، رشیا وغیرہ بگر پاورز، اور یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بہت سارے، سعودی عربیہ اس میں آ رہا ہے. تو یہ اس کو ہم اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ چائنا اور انڈیا کا کتنا شدید جھگڑا ہے، بارڈر کے اوپر ان کی اسکرمشز ہوئی ہیں، کیجوٹیز ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن چائنیز فارن منسٹر وہاں پہنچا ہے، وہ اٹینڈ کر رہا ہے وہاں پہ، باوجود اس کے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے مسئلے بڑے شدید ہیں، اور وہاں پہ کوئی ہاتھ تک نہیں ملایا اس سے. فارن منسٹر نے، جو انڈین فارن منسٹر ہے، انہوں نے بڑا کولڈ شولڈر دیا ہے، لیکن چائنیز فارن منسٹر گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا تھا، آپشن ایویلویٹ کر لینی چاہیے تھی کہ کیا بلاول یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے وہاں پہ. بائیکاٹ یا نہ جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعاً دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین آن دا ٹیبل پہ یہی ہو سکتا تھا کہ ویڈیو لنک یا وہاں جا کے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہاں جانا جو ہے وہ کوئی غلط ہے. البتہ فورن آفس کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ انڈین فورن منسٹر سے یا کسی اور سے ملنے ملانے کی کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے. انڈین میڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، جبکہ ہمارا فورن آفس کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. تو ہماری درست ہونی چاہیے کیونکہ ہم بات چیت اسی صورت میں کریں گے اگر انڈیا آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرتا ہے. تو یہ پوزیشن ہے ہماری. بالکل صحیح. اور ایک ایسے وقت میں جب بھارت کا جو فورن منسٹر ہیں جے شنکر، وہ بڑا کھل کے کہتے ہیں جی کہ کراس بارڈر ٹینشنز کے لیے پاکستان رسپانسبل ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ذاتی زندگی میں بھی جو شخص بھی محنت کر کے کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے اس کی زیادہ سے ہوتی ہے خواتین و حضرات، ویسی ہی سے مجھے لگتا ہے کہ ملکوں کی بھی ہوتی ہے، ممالک کا بھی کچھ ایسا ہی سین ہے. عالمی سطح پر خارجی تعلقات آپ کے جب ہی مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ خود اکنامکلی اسٹرانگ ہو. میرے دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے ناظرین بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں آپ کی طرف سے بھی اور میرے سے بھی. جنرل امجد شعیب صاحب اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. کہیں نہ جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام پہلو ڈسکس کیے جائیں جو کہ پاکستانی پالیٹکس پر آنے والے دنوں میں بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے اثر انداز ہونے جا رہے ہیں. فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کیا سیاسی فیوچر ہوگا قانونی اعتبار سے، کیونکہ اس وقت ایک تو ہے سیاسی جنگ جو کہ سڑکوں پر لڑی جا رہی ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن والے دن ووٹ کس کو بہترین طور پر پڑتا ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے سب سے زیادہ اگر جلسے کیے جا رہے ہیں تو وہ نون لیگ میں مریم نواز کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان ہیں کہ جو اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو باوجود اس کے کہ ان کو 3 نومبر 2022 کو گولیاں لگیں اور بہت بری طرح سے وہ زخمی ہوئے، اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزاتی طور پر بچا لیا گیا. اس کے باوجود عمران خان بیڈ ریسٹ پر ہونے کے باوجود، اور ابھی بھی جس طرح 2 دن پہلے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں دھکم پیل میں دوبارہ سے پاؤں پر چوٹ لگ گئی، تو اس کی وجہ سے زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے سپورٹرز کو بہت زیادہ انگیج کیے ہوئے ہیں. اسی طرح مریم نواز باوجود اس کے کہ نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، پاکستان آ ہی نہیں رہے،
भाई की हुकूमत होने के बावजूद नहीं आने की पाकिस्तान जो है उनका प्लान बन पा रहा। अदालत को श्योरिटी दी थी, गारंटी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने कि जो ही नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल करवाएंगे 6 हफ्ते में वो पाकिस्तान, 4 या 6 हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन 2019 के एंड से लेकर आज हम 2023 के तकरीबन वस्त में पहुंच चुके हैं और मियां साहब की वापसी का फिलहाल दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। सो ऐसी सूरत में मरियम नवाज ने भी अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को बड़ा चार्ज माहौल में वो अपने जलसे कर रही हैं और वो ये क्लेम करती हैं कि हमारी हर जगह कैंडिडेट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इलेक्शन में उतरेंगे तो हम बताएंगे इलेक्शन के मैदान में उतरकर। इसी तरह पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब का बयान कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, उन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। सो बड़ी इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो जाहिर है, घरों में बैठी हुई आवाम जो हमारा टीवी शो देख रही है, इस प्रोग्राम को देखते हुए भी 6 लोग अगर देख रहे हैं प्रोग्राम तो वो 6 के 6 आपस में डिस्कस करके बता देंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है। इसी तरह गली मोहल्लों, सड़कों में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर इस वक्त सियासी बहस ना चल रही हो, जहां पर ये डिबेट ना चल रही हो कि कौन अगली बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा और कौन मैदान मारेगा। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है इंशाल्लाह, क्योंकि सियासी जंग के साथ साथ जो कानूनी जंग चल रही है उसमें इमरान खान साहब को माइनस करने का, जिस तरह वो पहले भी अपनी इस एप्रीहेंशन का, इस खदशे का बहुत बार अपनी तकरीरों में, अपने जो सोशल मीडिया पर वो एड्रेस करते हैं अवाम को, उसमें खुलकर इजहार कर चुके हैं कि मुझे नाअहल करने का और मुझे सिस्टम में से माइनस करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब क्या उनकी ये इन्फॉर्मेशन किस हद तक दुरुस्त है और अभी जो सेशन कोर्ट ने फैसला कर लिया है उन पर फर्द जुर्म आयद करने का, तो क्या एग्जैक्टली वही होगा कि इमरान खान साहब को सिस्टम से माइनस किया जाएगा या फिर इमरान खान के वकला आगे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट रिलीफ देता है या नहीं देता? ये बहुत से सवालात हैं, बहुत सी खिचड़ी है जो आने वाले दिनों में इसकी गुत्थियां सुलझेंगी तो पता चलेगा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आज के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड। कल आपसे रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।